الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ظاہراً و باطناً اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ کوئی بھی چھپنے والا اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کے بندو، اہل اسلام اور اہل ایمان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت رحمت و حکمت، نرمی و بردباری اور تمام معاملات میں آسانی کرنا ہے۔ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے رحم دلی، حکمت، نرمی اور بردباری کا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ نرم مزاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات یعنی ہر تکلیف و مشقت نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اور بے شک آپ بہت بلند اخلاق پر ہیں۔ میرے بھائیوں، سنت میں رحمت و حکمت، نرمی اور بردباری سے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے۔ لوگ ان احادیث پر تدبر و غور و فکر اور عمل کر کے اپنی اصلاح اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مثال بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام لے آؤ۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا دیکھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی مثال میں سے یہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک بالٹی پانی بہا دو، تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کی مثال میں سے یہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اسے سمجھ گئی اور میں نے کہا، وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی موت اور لعنت ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اے عائشہ ٹھہرو،
اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جواب میں کہا وعلیکم، تم پر بھی ویسا ہی ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی اور شفقت و معاملہ کریں۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی و حسن معاملہ کی مثال میں سے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ قرض لیا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ آیا تو آپ نے حضرت ابو رافع کو اس شخص کو اونٹ واپس کر دینے کے لیے کہا۔ ابو رافع واپس آ کر کہا کہ وہ اونٹ تو بہت اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہی دے دو، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو معاملہ میں سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا دیا ہوا قرضہ مانگنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تو صحابہ کرام نے اسے سبق سکھانے کے لیے ٹھان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، اسے چھوڑ دو، صاحب حق کو اپنا حق مانگنے کا حق ہے۔ نیز فرمایا اسے اسی عمر کے مثل اونٹ واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اسی کے مثل نہیں ملا بلکہ اس سے افضل و بہتر ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہی دو۔ حسن معاملہ و ثواب کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی و تواضع کی مثال میں سے یہ حدیث بھی ہے جسے امام بخاری نے انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ فرمایا مدینے کے باندیوں میں سے کوئی بھی باندی اپنی حاجت ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی تھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت و حکمت اور نرمی و بردباری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بلند اخلاق و حسن معاملہ سے متصف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بلند اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حسن معاملہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی اور نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، رفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر کام سنت طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما،
یا اللہ جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔